مجھے اس جامعہ خیر المدارس میں بحیثیت ایک طالب علم کے بارہا حاضری کا موقع ملا ہے اور وفاق کے مختلف اجتماعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرکت کی سعادت بخشی ہے، لیکن آج میں جس شرمندگی کے عالم میں یہاں حاضری دے رہا ہوں اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ حضرات نے اپنے حسن ظن اور محبت کی بنا پر مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے جو ہمارے اتنے جلیل القدر اکابر کا منصب ہے، جن کے ہم اپنے آپ کو خاک پا بھی نہیں سمجھتے۔ آج جب پہلی بار گزشتہ رات میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر دفتر میں داخل ہوا اور اس کمرے میں میرے قیام کا انتظام کیا گیا، جس میں میرے استاد گرامی شیخ الکل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ تشریف فرما ہوا کرتے ہیں۔ جنہوں نے 27 سال اس وفاق المدارس عربیہ کی اس طرح قیادت فرمائی کہ اس کی نظیر ملنی مشکل، اپنی پوری زندگی وفاق کے لیے وقف کر دی اور ان کے بعد ان کے فاضل بیٹے نے وفاق ہی کی راہ میں اپنی جان کی قربانی کی۔ مولانا عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ جس وقت ان کو جام شہادت پلایا گیا وہ وفاق ہی کے کام کے سلسلے میں میرے پاس تشریف لائے تھے اور میرے بعد وہ جامعۃ العلوم اسلامیہ بدور ٹاؤن جانے والے راستے میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو میرے ان عظیم استاد جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلایا، ان کی مسند پر ان کے کمرے میں قیام کرنے پر مجھے سچی بات ہے کہ انتہائی شرمندگی معلوم ہوتی ہے، اور میں آپ سے صحیح کہوں کہ میں رات سو نہیں سکا۔ تو اب مجھ جیسے آدمی کی صدارت وفاق المدارس عربیہ کے لیے اس پر مجھے حماسی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ذهب الکرام فصدت غیر مسودی، ذهب الکرام فصدت غیر مسودی ومن الشقاء تفردی بالسودی، ذهب الذين يعاش في أكنافهم فبقيت منهم كالبعير الأجرد۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، اور ان چھوٹوں پر بھی بعض اوقات ذمہ داری کا گراں بار فریضہ عائد ہو جاتا ہے جو ان بزرگوں سے کوئی نسبت اپنے علم و عمل میں ان سے کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ بہرحال
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو آپ حضرات کے ذریعے کرایا گیا۔ مجھے ان بزرگوں کی تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جب انہوں نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی تو صحیح راستے کی توفیق بھی انشاءاللہ ضرور عطا فرمائی۔ جہاں تک وفاق کے مقاصد اور موجودہ صورتحال میں اس کے راستے کی رکاوٹوں کا تعلق ہے، حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے کتاب میں وہ ساری باتیں کہہ دی ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا، اس پر اضافے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت آپ یعنی اہل مدارس دنیا کی ساری غیر اسلامی طاقتوں کا ہدف اور نشانہ ہے، اور خاص طور پر مغربیت جس کا ذکر حضرت مولانا شمس القاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور جس کا حوالہ مولانا نے دیا، وہ در حقیقت اس راز کو اب سمجھ گئی ہے کہ دین کے لیے، دین کو اپنے جگہ سے ہلانے کے لیے ہم اس وقت تک یہی مدرسے کا ملا ہے جو ہمارے تمام عزائم کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، جو اپنی جان کی بازی کھیل لڑا دیتا ہے لیکن دین کے کسی ایک حکم پر آنچ آنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ان کو سمجھ میں آ گئی، اس لیے ان کی ساری توانائیاں وہ اس پر خرچ ہو رہی ہیں کہ اگر دین کو ختم کرنا ہے، مسلمان کو ختم کرنا ہے، تو ان مدرسوں کو کسی طرح قابو کرو، یا تو ان کو ختم کر دو الیاذ باللہ، یا ان کو اس طرح جکا دو کہ وہ چوں کرنے کے قابل نہ رہے۔ جن جن عالم اسلام کا جائزہ لے لیجیے، میں نے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ہر اسلامی ملک کا دورہ کیا ہے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ جہاں جہاں مدرسے ختم ہوئے وہاں وہاں مسلمانوں کے اندر مغربیت کا سیلاب امٹا ہے۔ آج بھی محقق علماء موجود ہیں، میں خود جانتا ہوں، میری ان سے دوستی ہے، ان کے ساتھ نشستیں رہی ہیں، اور علم و تحقیق کے میدان میں ان کا کوئی جواب ملنا مشکل ہے، لیکن سب کے اوپر حکومت کا شکنجہ کسا ہوا۔ آج وہ جامعۃ الازہر، وہ جامعہ ازہر جس نے علامہ سیوطی کو پیدا کیا، آج وہاں سے سود کے حلال ہونے کا فتویٰ نکل رہا ہے۔ آج وہاں سے ایسے فتوے نکل رہے ہیں جو ہمارے مسلم مجمع علیہ امور کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جامعہ جامعۃ الازہر وہ حکومت کا ماتحت بنے، ماتحت بننے کے نتیجے میں ان کے اوپر حکومت کا پریشر آتا ہے، اور مدرسے کی وہ روح جو ان گوریوں کے اوپر، ان چٹائیوں کے اوپر، ان دریوں کے اوپر پروان کرتی ہے،
وہ روح وہاں پر غائب ہو چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پریشر سہارنے کی طاقت ہے، اور وہ جو حکومت چاہتی ہے اس کے جشم و ابرو کا اشارہ دیکھ کر اس کے مطابق فتوے بھی جاری ہو رہے ہیں۔ اس کے مطابق ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی کانفرنس تھی، سارے عالم اسلام کے علماء وہاں پر آئے ہوئے تھے، تو مجھ سے پہلے وہاں کے جو مفتی ہیں وہ انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب میں یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے سروے کیا ہے اپنے دینی جامعات کا اور دینی اداروں کا، تو اس سروے سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جتنے دینی ادارے ہیں اور جتنے دینی جمعیتیں ہیں اور جتنے مدارس ہیں، یہ غیر مسلموں کے ساتھ باہم زندگی گزارنے کے منکر ہیں، یعنی یہ غیر مسلموں کے ساتھ پرامن زندگی گزارنے کے منکر ہیں۔ تو جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، پھر بعد میں میری تقریر تھی، میں نے اس کا جواب بھی دیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سروے کیا کہ سارے دینی ادارے جو ہیں وہ مسلمان غیر مسلم، جتنے غیر مسلم ممالک ہیں مسلمان وہاں پر امن سے رہ رہے ہیں۔ انڈیا میں دیکھ لیے مسلمان کتنے امن سے رہتے ہیں، لیکن آپ نے کیسے یہ بات نکالی؟ کہنے لگے کہ جتنے لوگوں سے میں نے سوال کیا کہ کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو ہیپی کرسمس کہنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو 80% لوگوں نے یہ قرار دیا کہ کرسمس چونکہ ایک دینی مذہبی شعار ہے، اس واسطے ہیپی کرسمس کہنا ناجائز ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ باہمی تعایش سلم جس کو کہتے ہیں، وہ امن بقائے باہمی، اس کے قائل ہیں۔ اب ان کے نزدیک ہیپی کرسمس کہنا یا میری کرسمس کہنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کوئی آدمی نہ مانے تو وہ بہت برا انسان ہے اور اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں ہے۔ غرض اتنی تحریفات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے 20-25 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، میں عراق گیا تو عراق میں جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے اس پر حاضر ہوا، اور وہاں پر ایک مدرسہ تھا، وہ بھی سرکاری مدرسہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے پرانے عالم ہیں، میں ان کے زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہمیں مدرسہ ہے اس کو پڑھاتے ہیں۔ ارے کیا پڑھاتے ہو؟ تو میں نے جب نام لینے شروع کیے کتابوں کے، اور اس میں نے نام لیا کافیہ کا، شرح جامی کا، شرح تہذیب کا، تو چیخ پڑے ہوئے، کہنے لگے تم خوش قسمت ہو کہ ابھی تک یہ کتابیں پڑھاتے ہو۔ ہمارے ہاں تو اس قسم کے نظام تعلیم کا بیج مار دیا گیا، اس کی وجہ سے علم میں گہرائی پیدا نہیں ہوتی، علم میں عمق پیدا نہیں ہوتی، تقریباً رونے لگے۔ تو دوسرے تمام عالم اسلام کو تو انہوں نے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس پر قبضہ جما لیا، لیکن الحمدللہ ابھی بر صغیر میں علماء دیوبند کی برکت سے، دارالعلوم دیوبند کی برکت سے، صرف پاکستان نہیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، وہاں پر بھی کوئی ان کو جھکا نہیں سکا، اور ان کو پریشر میں لا کر ان سے کوئی ایسی بات نہیں کہلوا سکا جو مجمع علیہ امور کے خلاف۔ یہ ان مدارس کی برکات، یہ ہمارے اکابر کے تقویٰ کی، ان کے اخلاص کی برکات ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم ابھی تک
بفضلہ تعالیٰ کم از کم نظریاتی طور پر صحیح ہے. عمل میں ہماری کتنی کوتاہی ہو، عمل میں ہم کتنے ہی نیچے چلے گئے ہوں، لیکن الحمدللہ نظریات اور عقیدے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ہم محفوظ ہیں. اور یہ ان مدارس دینیہ کی برکت ہے. یہ وفاق المدارس عربیہ اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، بڑا صاحبان ہے، جس کے نیچے ہم اکٹھے ہو کر اپنے مسائل کا تذکرہ کر لیتے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنا لاہ عمل دے سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے، اسی بات کی میں تاکید کرتا ہوں کہ وفاق المدارس کا فائدہ اسی وقت ہے جب کہ سب متحد اور متفق اور یکجان ہو جائے، ان مدارس دینیہ کی قیمت سمجھیں اور قیمت سمجھ کر اپنے معیار تعلیم کو بڑھائیں اور معیار تربیت کو بڑھائیں. حضرت مولانا افغانی صاحب نے جو یہ فرمایا تھا کہ اب ہمارا مقابلہ مغربیت سے ہے، تو مغربیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ہتھیار بھی اپنے تیز کرنے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار بھی تیز کرنے ہیں. یعنی ہمیں سمجھنا ہے کہ مغربیت کیا چیز ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، وہ کن نظریاتی طاقتوں کے ذریعے وہ لوگوں کے اوپر چھائی ہے، کس وجہ سے چھائی ہے، اور اس کو شکل دینے کے لیے ہمیں کس قسم کی کے طرز فکر کی ضرورت ہے، کس قسم کی طرز دعوت کی ضرورت ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو انجام دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام سے ہر دور میں ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق ان کو خدمت دین کا کے لیے توفیق عطا فرمائی. آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس توفیق کے محتاج ہیں. لہذا ہمیں اس نقطۂ نظر کو باقی رکھنے کے لیے اور مغربیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ متحد اور یکجان ہوں. دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ تقسیم کرو، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. اس سے اپنے آپ کو کی حفاظت کرنی ہے. اور دوسرے یہ کہ اپنے حالات کا جائزہ لے کر ہمیں اپنے تعلیم کے نظام کو زیادہ مستحکم، زیادہ مضبوط اور ایسا کرنا ہے جو مغربیت کا مقابلہ کر سکے. اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے وفاق کا سفر بہت زمانے سے جاری ہے اور الحمدللہ روب ترقی رہا ہے، ہمیشہ روب ترقی رہا ہے. اب بھی ہم اپنی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے یہ توقع رکھتے ہیں اور بجا طور پر رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ کسی کے دشمن ہیں، نہ مداحن ہیں، نہ ہم دشمن ہیں نہ مداحن ہیں. ہم کسی مرحلے پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھروسے پر ادنا مداحنت کو گوارا نہیں کر سکتے. اور ہم وفاق کا صدر تو آج آپ نے مجھے بنایا، لیکن تھوڑی سی خدمت کرنے کی توفیق پچھلے سالوں میں ہوئی ہے اور اس میں جو خدمت انجام دی گئی تو اس میں الحمدللہ بڑے بڑے صاحب جاہ و جلال لوگوں سے گفتگویں ہوئی ہیں اور تیز و تند گفتگویں ہوئی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان کے دلوں کے اوپر کہ ہم مدرسے کا ایک ادنا رشتہ بھی سرکار کے ساتھ قائم نہیں کریں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا محمد حنیف جالندری
اس لیے نہیں کہ ہمیں سرکار سے دشمنی، اس لیے نہیں کہ ہمیں سرکار سے دشمنی، ہمیں اس لیے کہ سرکار کے ماتحت آ جانے کے بعد ہم اپنے مزاج و مذاق کو، اپنے نظریات کو اس طرح محفوظ نہیں رکھ سکتے جس طرح ہم آزادی اور خود مختاری کے ساتھ محفوظ رکھ سکتے۔ میں نے آپ کو مثالیں دے دی جامع ازہر کی، اور جو کوئی سرکار کے زیر تسلط آیا وہ اس کے اندر وہ تسلط باقی نہ رہا، وہ اپنے اقدار کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینے کی جذبہ اس کے اندر باقی نہ رہا۔ اس لیے ہم اتنا سا رشتہ بھی، صرف ایک رشتہ جو ہمیں چاہیے، اور وہ ہے کہ ہمارا رجسٹر ہو۔ بس پہلے ہمارا جو ہے وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے آپ کا وہاں قانونی طور پر، پہلے وہاں رجسٹر ہوا کرتا تھا، اب وزارت تعلیم میں ہو جائے، چلو ہم نے منظور کر لیا اس کو، نہ بادل ناخواستہ کہ وہاں رجسٹر ہو جائے، لیکن رجسٹر ہونے کے یہ معنی کہ ہم ان کے ماتحت آ گئے اور ان کے تمام اصول و قواعد کو ہم نے تسلیم کر لیا، یا وہ ہم پر حیات حاکمہ بن گئے، اس کو ہمیں کسی قیمت پر قبول نہیں، اور نہ انشاءاللہ کریں گے اس کو۔ ہم دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامیاب ہوں گے، ضرور ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مدارس جس طرح ہیں انشاءاللہ کوئی ان کو ختم نہیں کر سکتا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابر کے طریقے پر آئیں اور اپنے نظام کو زیادہ مستحکم مضبوط بنائیں، تعلیم و تربیت کو مضبوط بنائیں، ہمارے اندر ایسے واقعات نہ آئیں جو مدارس کی بدنامی کے سبب بنیں، ہمارے اندر ایسے معاملات نہ ہوں جو کل کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا ذریعہ بن جائے کہ ان کے ہاں مالیات کے اندر مثلا احتیاط نہیں ہے۔ مالیات میں احتیاط ہمارے اکابر کی میراث، جس طرح ہمیں مدرسہ میراث ہے اسی طرح احتیاط اور تقویٰ بھی ان کی میراث۔ ہم جب تک اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکے گی، اور اس میں آپ سب حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ سب حضرات ہر مدرسہ، ہر محتمل جہاں بھی بیٹھا ہے وہ اس عظیم مقصد کا ایک ستارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمیں باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں کہ جو بڑے بڑے مدرسے ہیں ان کے اوپر تو آنے میں ذرا لوگ جھکتے ہیں، اور ہم سے کوئی بڑے بڑے مدرسوں والے جو ہیں ان کے پاس لوگ اتنے زیادہ آ کر تنگ نہیں کرتے، لیکن چھوٹے مدرسوں کے پاس تھانے دار بھی آ جاتا ہے تو تھانے دار بھی، لیکن ہمارا جو چھوٹا مدرسہ ہے اس کا جو چھوٹا سا محتمم ہے جو اپنے مدرسے کو چلا رہا ہے، الحمدللہ اس نے تھانے دار کی دھمکی کو بھی کبھی گوارا نہیں اور نہ کرے گا انشاءاللہ۔ اس طرح ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اسی طرح متحد اور مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔